السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے تہجد کا بیان۔ تہجد دراصل اس کو کہتے ہیں کہ سونے کے بعد بیدار ہو کر عبادت الہی میں کھڑے ہو جائیں۔ یعنی اگر کوئی شخص پوری رات ہی جاگ کر عبادت میں مشغول رہے تو اس کی پوری رات کی عبادت کا ثواب بلا شبہ حاصل ہوگا، مگر تہجد کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں نماز تہجد پڑھوں گا اور پوری رات جاگے اور عبادت کی تو وہ اپنی قسم سے ہرگز باہر نہیں ہوگا۔ تہجد کی کم از کم 4 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12، اور اگر ٹائم کم ہے تو 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں رات کو جا کر عبادت کرنے والوں کو رب کریم کے حکم سے براقوں پر سوار کروایا جائے گا اور ان کے رنگ یاقوت سرخ کی مانند ہوں گے۔ عرض کیا جائے گا، اے باری تعالیٰ، یہ کون لوگ ہیں؟ حکم ربی ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جب تم لوگ سو جایا کرتے تھے تو یہ لوگ میری عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ان کا کھڑا ہونا نہ تھا بلکہ خشوع کے ساتھ، اور ان کا سونا نہ تھا مگر سجود کے ساتھ۔ پھر ارشاد ہوگا، وَهُمْ أَحِبَّانِ وَهُمْ أَحِبَّانِ۔ حضرت سیدنا حسن بصری سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو رات کو نماز پڑھتا تھا پھر اس نے رات کی نماز چھوڑ دی۔ یعنی افضلیت یہی ہے کہ رات کو نماز پڑھنا شروع کر دیں، پھر اپنے اس عمل کو ہرگز ترک نہ کریں اور ہمیشہ اس پر قائم رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 1/3 رات رہ جاتی ہے تو آسمان سے دنیا کی طرف اللہ کریم نزول جلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں؟ کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کو رزق عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دکھ درد دور کرنے کی درخواست کرے اور میں اس کے دکھ دور کروں؟ یہ حالت فجر کے نمودار ہونے تک برقرار رہتی ہے۔ تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام اور راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔